نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد نویت سنت الاعتکاف۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید کے آداب، اور اسی کے ضمن میں کسی کاغذ پر، کسی کرنسی پر یا کسی عام تختی پر قرآن میں سے کوئی لفظ یا اللہ رسول کا نام یا معتبر کوئی شخص جس کا نام ہو، اس کے آداب کے متعلقہ ہمارے آج کے درس میں گفتگو ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور و معروف اور معتبر ترین کتاب فتاوی عالمگیری المعروف فتاوی ہندیہ، 5ویں جلد کتاب الکراہیت سے وَيَكْرَهُ أَن يَجْعَلَ شَيْئًا فِي كَاغِذٍ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى كَانَتِ الْكِتَابَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا أَوْ بَاطِنِهَا۔ پہلا مسئلہ ہے ایسا کاغذ جس پر اللہ جل شانہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہو، ایسا کاغذ جس پر اللہ جل شانہ کے ناموں میں سے کوئی نام لکھا ہو، یا قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ لکھی ہو، اس کاغذ میں کسی چیز کو ڈالنا شرعاً جائز نہیں۔ فرض کے کاغذ ہے، ہم فرض کرتے ہیں اخبار کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر اللہ جل شانہ کا کیا لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی بھی دکاندار اس اخبار کے ٹکڑے کو کاٹ کر، جس طرح کے پنسار سٹور والے ٹکڑے بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، جب کوئی چیز لینے جائیں تو اسی میں وہ چیز رکھ کے اس کو ہولڈ کر کے پکڑا دیا۔ اسلام میں اگر اس پہ قرآنی کوئی آیت ہے یا ترجمہ ہے یا اللہ جل شانہ کا نام ہے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام ہے، تو کسی دکاندار کے لیے یا عام فرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل کرے اور پھر اس کو لپیٹ دے۔ آگے عام ہے جو وہ لکھا ہوا ہے علی ظاہرہا او باطنہا، ظاہر یہ کاغذ ہے نا، ایک اس کا اندرونی حصہ ہے جس میں وہ چیز رکھ کے دے رہا ہے، جب فولڈ کرے گا تو باہر والا حصہ بنے گا، جب لپیٹے گا۔ آگے عام ہے وہ اندر لکھا ہوا ہو یا باہر لکھا ہو، اس کے اندر چیز ڈال کے اس کو اکٹھا کر کے لپیٹ کے دینا شریعت میں گناہ اور گناہ، لینے دینے والے دونوں مجرم ٹھہریں گے، الا یہ کہ جس کو دیا گیا اس کو پتہ نہ تھا کہ بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے، تو رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کے لیے عفو ہوگا۔ دوسرا مسئلہ بخلاف الکیس علیہ اسم اللہ تعالی فإنه لا یکرہ،
باخلاف اس کے ہے کہ ایک بندے کے پاس تھیلی ہے. کون سی چیز ہے؟ تھیلی ہے. اس تھیلی میں اس تھیلی کے اوپر پرانے زمانے میں اشرفیاں وغیرہ ڈالنے کے لیے تقریباً اکثر لوگ اپنے پاس کیا بنا کے رکھتے ہیں؟ تو وہ کہا اس تھیلی پہ کلام کر رہے ہیں. آج بھی اگر اس سے کوئی ملتی جلتی مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں تھیلے چلتے ہیں، فرض کیا ہم نے ہمارے زمانے میں اس کی جگہ اس کے قیام مقام بیگ چلتے ہیں، بریف کیس چلتے ہیں، یہ سارے اسی حکم میں آئے گے. اس کے اوپر اگر اللہ جل شانہ کا نام لکھا ہے اور بیچ میں وہ اپنے کپڑے یا سامان ڈالتا ہے تو لا یکرہو، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. کاغذ میں گناہ ہے. جو یہ ہمارے زمانے میں بریف کیس یا بیگ بنتے ہیں یا تھیلے وغیرہ بنتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے مقدس اور یہ اندر کوئی سامان ڈالتا ہے تو شرعاً گناہ گار لا یکرہو، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص ایسے کمرے کی چھت کے اوپر سویا ہوا ہے. فرض کیا ہم کسی مسجد کو فرض کرتے ہیں، ایک شخص مسجد شریف کی چھت پہ سویا ہوا ہے اور چھت کے عین نیچے قرآن شریف ہے. عین نیچے کیا ہے؟ قرآن شریف. مثلا یہاں قرآن شریف ہے اور اوپر ایک بندہ سویا ہوا ہے. تو اسلام میں وہ بندہ گناہ گار نہیں ہے. اس کا چھت کے اوپر جس چھت کے نیچے کیا موجود ہے؟ قرآن شریف موجود ہے. اس بندے کا چھت کے اوپر سونا شرعاً بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کو گناہ تصور کرتا ہے تو اس کی لا علمی ہے. فقہاء اسلام نے کہا اس کے اندر کسی طرح کا کوئی جرم بنتا انہو لو وضع فی البیت لا باس بالنوم علی سطحہ. یہ عبارت لکھی فقہاء نے کہ اگر اس نے اپنے کمرے میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے یا قرآن کی کچھ آیات بینات یا کوئی دینی کتاب اور وہ اس کمرے کی چھت پہ، کیونکہ درمیان میں پردہ آ رہا ہے، درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ پردہ، اس لیے وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے ادھر ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور ہم نے کپڑے وغیرہ یا کنات وغیرہ لگا کے پردہ کر ڈالا اور اس جانب کرسی وغیرہ پہ یا چار پائی پہ لوگ بیٹھے ہیں اور پردے کی اگلی جانب قرآن شریف پڑھنے والا نیچے بیٹھا ہے، تو یہ اوپر بیٹھنے والا بے ادب. ہاں اگر ویسے قرآن نیچے اور کوئی پردہ بھی آیا نہیں ہے، ایک شخص چیئر پہ یا چار پائی پہ یا کسی ایسی چیز پہ جو اونچا ہو جاتا ہے، وہ شخص قرآن کی بے ادبی کرنے والا ہے. اللہ یہ کہ وہ معذور ہو، اللہ یہ کہ وہ شخص کیا ہو. اب معذور میں بھی آگے تفصیل ہے. ہم نے فرض کیا ایک شخص معذور ہے، باہر ایک شخص قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. اب وہ معذور ہے کہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور عذر بھی وہ ہو کہ واقعی نہیں بیٹھ سکتا. یہ نہیں ہے مجھے تو تھکاوٹ ہوگی، تو تھکاوٹ روزوں میں عبادت کرتے ہو تقریباً ہر بندے کو ہو جاتی ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہو، واقعی عذر بھی ہو. اب وہ باہر نہیں بیٹھ سکتا، اگر واقعی عذر ہے تو مسجد کے اندر بیٹھے ہو. تو کہ نہیں مسجد میں تو حبس ہے، میں تو باہر تازہ ہوا کے لیے، تازہ ہوا لیں گے تو پھر گھر چلا جائے، ورنہ نیچے بیٹھے. قرآن کی بے ادبی کی اجازت. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں وہ جو معذور ہے پھر دیکھا جائے گا کہ جس عبادت کو یہاں وہ قرآن نیچے خود اوپر بیٹھا ہے، جس عبادت کو مسجد میں کر رہا ہے، کیا اس کی شرعاً گھر میں اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو وہ قرآن سے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، وہ گھر جا کے اپنی عبادت کرے. ہاں اگر فرض نماز کی بات ہے اور جماعت ہو رہی ہے تو یہ کیونکہ وہ گھر ادا کر سکتا اور واقعی عذر بھی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ایسا اس کو کوئی عذر ہے اس کے جسم میں، تو اس حالت میں وہ بیٹھے اور قرآن والا نیچے اگر پڑھ رہا ہے تو کم از کم وہ گناہ گار نہیں ہوگا. کم از کم ایسا شخص گناہ گار نہیں ہوگا. اگلا مسئلہ ہے ہر وہ کاغذ جس کے اوپر کوئی فقہ کا مسئلہ لکھا ہوا ہے،
شریعت کا کوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس کاغذ میں بھی بندہ کسی چیز کو ڈال کے لپیٹ سکتا، من وہی حکم ہے جو اللہ رسول کے نام کا حکم ہے، بھلے فقہ کا کوئی مسئلہ ہی لکھا ہوا ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی لپیٹنے کی اور اس میں چیز داخل کرنے کی، ڈالنے کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ اگر کوئی ڈالے گا تو گناہ گار ہوگا، اگر کوئی ڈالے گا تو گناہ گار ہوگا۔ وفی کو تو بالطب یجوز، ہاں اگر کوئی ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ کے دیا ہے، اس کے اندر کسی چیز کو ڈال کے لپیٹتا ہے تو یجوز، یہ جائز ہے۔ وفی کو تو بالطب، طب کا کوئی مسئلہ ہے، صحت کے متعلقہ کوئی چیز ڈاکٹر صاحب نے کوئی میڈیسن لکھی ہے، کوئی پرہیز لکھی ہے، ظاہر ہے وہ طب کا ہی مسئلہ شمار ہوگا۔ اس کاغذ میں اگر کوئی چیز ڈال کے دکاندار کسی کو دیتا ہے تو شرعاً جائز ہے، شرعاً کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، غور کرنا ہے کہ اس مسئلے کو یہ جدید دور میں بہت ساری جگہوں میں لاگو بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس مسئلے پہ آ کے لرز جاتے ہیں، کام جاتے ہیں، پتہ نہیں کہیں یہ گناہ تو نہیں۔ فقہاء اسلام نے مسئلہ بیان کیا کہ ایک تختی ہے، فرض کیا انہوں نے ایک، آگے ہم تختی کی جگہ کاغذ یا کوئی اور جگہ جس پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے، قرآن کی کوئی آیت یا کچھ آیات یا کوئی سورت اس کے اوپر تحریر ہے، اور اب یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس تحریر کو مٹا ڈالوں اور اس تختی پہ کوئی اور چیز لکھوں، خواہ وہ دنیاوی کلامی کیوں نہ ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کیا یہ صورت جائز ہے یا ناجائز؟ ہمارے فقہاء اسلام رحمہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ مَحَا لَوْحًا كُتِبَ فِيهِ الْقُرْآنِ وَإِسْتِعْمَالُهُ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا يَجُوزُ۔ کہا اگر کوئی ایسی تختی ہے، کوئی کاغذ ہے جس پر قرآن لکھا ہوا ہے اور اس نے قرآن کو کیا کیا؟ کسی خاص طریقے سے مٹا ڈالا، اب اس تختی پر یہ دنیاوی کلام کو شرعاً لکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ دو باتیں سامنے ہیں، ایک تختی سے قرآن کو مٹانے میں جرم نہیں ہے، ثانیاً اسی تختی پہ پھر علاوہ قرآن کسی اور کتاب سے کوئی اور عبارت لکھنا جرم نہیں ہے۔ اب اسی سے مسئلہ حل ہوا، ایک شخص کو موبائل فون میں کیا آیا، بہت سارے ہمارے بھائی اس بات میں نا کترا رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دین کی بات لکھی ہوئی ہے یا قرآن شریف ہی لکھا ہوا ہے، تو اس کے ڈیلیٹ کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے ڈیلیٹ کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، جب وہ جگہ کہ جہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں الفاظ جن کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ان کو ہاتھ سے لکھا بھی گیا ہے اور ہاتھ سے مٹایا بھی جا سکتا ہے، جب اس کا مٹانا جائز ہے تو جو موبائل کی سکرین پہ آتا ہے اس کو تو ہم بہیمانہ محسوس ہی نہیں کر سکتے، نہ اس میں بہیمانہ سیاہی ہاتھ سے استعمال ہوگی، وہ تو ایک عکس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس کا مٹانا بھی شرعاً گناہ نہیں ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور اگر میسج لکھتا ہے اس خانے میں اس جگہ، تو اسلام کی روشنی میں وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ جو اس سے متعلقہ تو نہیں ہے لیکن ایسے میں سے متعلقہ ہے، جو شریعت کا آپ کو پیغام پہنچے نا موبائل کے ذریعے، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو پکڑ کے ڈیلیٹ کر دیا، اس کو پکڑ کے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں پھر آگے بھیجتے ہیں، اور اکثر جو ایسے میسج وہ غلط ہوتے ہیں، تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے، ظاہر ہے آپ نے غلط مسئلہ کسی کو بتا دیا، جس کی طرف آپ نے بھیجا ہوا ہے آپ نے اس کو لکھ کے بتا دیا، اور آپ نے اس کو وہ دین کا مسئلہ، حالانکہ آپ کو خود بتانی ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو پکڑے اور فوراً ڈیلیٹ کر دیں، خود بھی نہ پڑھیں، جب دیکھا ہے تو شریعت کے متعلق کسی نے کیا فوراً ڈیلیٹ، الا یہ اول تو مفتی ہے وہ کسی کو میسج نہیں کرے گا، شرعی مسئلے کا بات ہے وہ پوچھ کے مر جائے، موبائل کے لیے ایسے میسج نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کر بھی دیا ہے اور وہ مفتی ہے تو اس کے میسج پڑھنے میں اور آگے بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کہے گا وہ ٹھیک ہوگا، وہ جو کہے گا وہ کیا ہوگا، درستی ہوگا۔
اگلا مسئلہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دعوت پہ تشریف لے جاتے اور وہاں لوگ کھانا کھانے کے بعد کسی بھی کاغذ سے ہاتھ صاف کرتے، بھلے وہ سادہ کاغذ ہوتا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کے ساتھ لوگوں کو منع فرماتے تھے، ایک کاغذ کے ساتھ تم ہاتھ صاف نہ کرو، جو کھانا لگا ہے سنت کیا ہے اس کو چاٹ لے بندہ، یہ سنت مبارکہ ہے، اس کو چاٹ لے، اور جب چاٹ لیا تو سنت کیا ہے ہاتھ کو بندہ پانی سے دھوئے، کیونکہ کاغذ اگرچہ خالی ہی ہے یہ کسی نہ کسی کام میں آئے گا، کل کو کسی نہ کسی کام میں آئے گا، اس لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور باقاعدہ جملے لکھے ہیں کہ امام صاحب زجرن بلیغن، بڑی شدت اختیار فرماتے تھے اس معاملے میں، منع کرنے میں شدید قسم کا نفرت کا اظہار فرماتے، اور ظاہر ہے اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا امام ایک کام سے روک رہا ہے تو وہ امت کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے شریعت کی روشنی میں جائز نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، متعلم معه خریطۃ فیہا کتب من اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتب ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور غیری، ایک طالب علم ہے جس کے پاس ایک یوں سمجھے بڑا تھیلا ہے، سادہ لفظ، یا کوئی بورا ہے، کیا چیز ہے؟ بورا ہے، اس کے پاس حدیث مبارکہ کے چند نسخے ہیں، مختلف کاغذوں پر احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یا کوئی حدیث شریف کی پوری کتاب ہے، اسی طرح فقہ حنفی کی کوئی کتاب ہے یا چند فتاوی جات کسی کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی فقہ کا کوئی مسئلہ ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس شخص نے اس کو کسی تھیلے میں یا تکیے میں یا اس کو کسی بورے میں ڈال دیا، یا کسی بریف کیس میں ڈال دیا، بیگ میں ڈال دیا، اور پھر خود اس کے اوپر سر رکھ کے سو گیا، اسلام میں یہ گناہ ہے، اسلام میں یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ فقہاء اسلام نے یہاں تک لکھا ہے جس پیٹی میں آپ نے شرعی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ کو اور کسی چیز کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، غور کریں، تو خود اس کے اوپر سر رکھ کے سونے کی اجازت کہاں ہوگی؟ ایک بیٹی ہے نا، اس کے اندر ہم نے دینی کیا رکھی ہوئی ہے؟ کتب رکھی ہوئی ہیں، آپ اس پیٹی کو جب بند کر لیں گے اس کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ بے ادبی ہے کتب کی۔ تو جس تھیلے میں کتاب ڈال کے اس کے اوپر بندہ سو گیا سر رکھ کے، اسلام نے اس کی اجازت، الا یہ کہ کسی ایسی جگہ ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے سر کے نیچے نہ دیا یہ تھیلا اور میں سو گیا، جب اٹھوں گا تو چوری ہو جائے گا، جب اٹھوں گا تو فقہاء اسلام نے کہا حفاظت کے لیے اس کو اجازت دی جائے گی، حفاظت کے لیے اس کو کیا دی جائے گی۔ لیکن یہ صورت نادر الوقوع ہے، خصوصاً ہمارے زمانے میں، خصوصاً ہمارے زمانے میں یہ صورت نادر الوقوع ہے۔ کوئی بندہ کہ جی ادھر تو نادر الوقوع ہے، حرمین شریفین میں تو نادر الوقوع نہیں ہے، کہ وہاں بندہ اکیلا ہوتا ہے، اس طرح کی بسا کوئی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور تھیلی وغیرہ تقریباً حاجی نے اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے، تو وہاں نادر الوقوع تو نہیں ہے، لیکن اللہ ان مسلمانوں پر جنہوں نے وہاں اہتمام کا رکھا ہے، اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے، وہاں انہوں نے ایسا نظام بھی تو بنایا ہوا ہے نا کہ آپ کا کوئی قیمتی سامان ہے، کعبہ مشرفہ میں داخل ہونے سے پہلے بغیر کسی فیس کے آپ اپنا سامان وہاں جمع کرائیں اور واپسی آ کے لے لیں، آپ اپنا سامان وہاں رکھیں، اگرچہ وہاں نادر الوقوع نہیں ہے لیکن وہاں سامان کو جمع کروانے کی بغیر کسی فیس کے سہولت موجود ہے، لہذا آپ اپنا ایسا قیمتی سامان وہاں رکھ کے جائیں۔ جب سہولت موجود ہے تو اب سر کے نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب سر کے نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح یجوز قربان المرأة فی بیت فیہ مصحف مستور،